السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 4 ایسے نبیوں کے بارے میں بتاؤں گی جو آج بھی زندہ ہیں، اور وہ نبی کون ہیں جو آج بھی زندہ ہیں اور جن کو موت نہیں آئی۔ آج سے کروڑوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس کائنات کے اندر انسانی زندگی کی بنیاد رکھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر بے شمار قوموں کو آباد فرمایا اور ان قوموں کی طرف اپنے بے شمار نبی بھیجے، اور ہر قوم کی طرف مختلف انبیاء اکرام آئے تاکہ وہ اپنی قوم کی ہدایت کر سکیں، یہاں تک کہ 1,24,000 پیغمبر اس روئے زمین پر تشریف لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کو ختم کر دیا۔ اب قیامت تک کوئی بھی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ اس طرح بے شمار نبی اس دنیا میں آئے اور اپنے مقررہ وقت کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن 4 ایسے نبی ہیں جو آج بھی زندہ ہیں۔ یہ 4 انبیاء اکرام کون ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء اکرام کو کس وجہ سے زندہ رکھا ہے، اور ان انبیاء اکرام کے زندہ رہنے کی کون سی وجوہات ہیں، اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ مختلف روایات اور احادیث نبوی کی روشنی میں 4 ایسے انبیاء اکرام کا ذکر ملتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ پہلے نبی جن کے زندہ ہونے کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے وہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا اور انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے بتایا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں اور میں دعوت حق دینے کے لیے آیا ہوں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم یہودی تھی اور ان کی کتابوں میں واضح لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا۔ اسی ڈر کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا، کیونکہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے تو ہمارے دین کو ختم کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہودیوں کو دین حق کی طرف بلاتے رہے، لیکن وہ بدبخت قوم آپ پر ایمان نہ لائی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ میری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے، تو ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ تم لوگوں میں سے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان لاتا ہے؟ تو ان میں سے 12 یا 19 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں، اور باقی لوگوں نے دین قبول نہ کیا اور یہودیت پر قائم رہے۔ یہودیوں نے دیکھا کہ اگر لوگ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے رہے تو ہمارا دین ختم ہو جائے گا، کیوں نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت حق دینے سے روکا جائے، اور اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ یہودیوں نے ایک طوطی انوس نامی شخص کو مقرر کیا، جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آیا، اور جیسے ہی طوطی انوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے آؤ۔ وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ آسمانوں کی جانب لے گیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھایا گیا تو آپ کی عمر 33 سال تھی، اور یہودی کھڑے ہو کر اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جنہیں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے یعنی قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ایک شخص کو دیکھ کر اس شخص کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد یہودیوں نے دیکھا کہ جس شخص کو قتل کیا ہے اس کا چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا، لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، وہ شخص طوطی تھا جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر تمام یہودی پریشان ہو گئے اور 2 گروہ میں تقسیم ہو کر آپس میں لڑنے لگ گئے، اور اس لڑائی میں بہت سارے یہودی مارے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ حدیث نبوی ہے
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف لائیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں 7 برس تک رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلائیں گے، اور آپ کو مدینہ کی سرزمین میں گنبد خضرا میں دفن کیا جائے گا۔ اور وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ لٹکائے گئے یا قتل کیے گئے، تو وہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس نبی کی جسے اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہوئی ہے، وہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہری طور پر اس دنیا میں تب تشریف لائیں گے جب دجال اس دنیا میں ظاہر ہوگا، اور دجال اپنا فتنہ پھیلائے گا اور اس دنیا میں پھیلا رہا ہوگا، تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کو اللہ کے دین تک بلائیں گے اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا اور حضرت خضر علیہ السلام کو بادشاہت سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ آئی اور آپ نے دنیا کی سلطنت کو لینے سے انکار کر دیا۔ والد گرامی سے کہا کہ میں اس دنیا کی سلطنت نہیں لینا چاہتا۔ اس طرح آپ اپنے والد سے ناراض ہو کر جنگل کی طرف چلے گئے، جہاں پر انہیں کوئی بھی نہ ڈھونڈ سکا۔ اس دوران آپ کا گزر ایک پانی کے چشمے کے پاس سے ہوا، جس کا پانی پی کر آپ تا حیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب تیسرے نبی جو آج تک زندہ ہے اور جن کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے، وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، اور اس بات کا ذکر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت میں کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑ پر سے گزر رہے تھے، تو وہاں سے گزرتے ہوئے ایک آواز سنائی دی کہ اے اللہ پاک، مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دی۔ یہ آواز سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، اے انس، اس آواز کا پتہ لگاؤ کہ یہ کون ہے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب میں پہاڑ کے اندر گیا تو میں نے دیکھا ایک سفید پوش بزرگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے، اور جب اس شخص نے مجھے دیکھا تو کہا، اے بندے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے؟ تو حضرت انس نے کہا، جی ہاں۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ میرا سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ حضرت الیاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا چاہتے ہیں۔ اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت الیاس کا پیغام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ساتھ لے کر حضرت الیاس علیہ السلام سے ملنے چلے گئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی دیر تک باتیں کرتے رہے، تو اسی دوران ان پر آسمان کی طرف سے کھانا نازل ہوا اور ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا، اور جب کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آسمان کی طرف سے زمین پر آیا، اور حضرت الیاس علیہ السلام اس پرندے پر سوار ہوئے اور آسمان کی طرف چلے گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام رمضان المبارک میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور وہاں پر روزے رکھتے ہیں، اور حج کے موقع پر حج بھی ادا کرتے ہیں۔ اور چوتھے نبی جو آج بھی زندہ ہیں وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے، جن کے زندہ ہونے کا ذکر بہت سی روایات سے ملتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ ایک پرہیزگار نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت میں اٹھا لیا۔ شب معراج کی رات چوتھے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی تھی، اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام زمین کی سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ
اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک درزی کا کام کیا کرتے تھے اور اتنے کام کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کیا کرتے تھے، اور جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بے تحاشا ہو جاتی، آپ کی نیکیاں زمین پر رہنے والے ہر شخص سے زیادہ ہو جاتی، اور آپ کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع ہو جاتی۔ اس لیے حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان کی جانب زندہ اٹھا لیا گیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ وہ موت کا ذائقہ چکھنا چاہتے ہیں۔ فرشتے نے اللہ کے حکم سے آپ کی روح نکالی اور دوبارہ آپ کو زندہ کر دیا۔ پھر آپ نے کہا کہ آپ جنت اور دوزخ کی سیر کرنا چاہتے ہیں۔ فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ کو دوزخ اور جنت کی سیر کروانے کے بعد جنت میں داخل کر دیا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ آپ جنت میں ہی رہنا پسند کریں گے، پھر آپ کو اس طرح جنت میں داخل کر دیا گیا۔ یہ تھے وہ 4 نبی جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آج بھی زندہ ہیں۔